السلام علیکم، میرا نام ہے محمد جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسلامک نیٹ ورک۔ دوستو، بے شک وہ ذات کریم ہے جس نے اس دنیا و ما فیہا کو تخلیق کیا۔ بعد از تخلیق کائنات اللہ رب العزت نے جس ذات کو اپنے خلیفہ ہونے کا اعزاز بخشا وہ انسان ہے، اور پھر انسانوں میں سے بھی سب سے عظیم انہیں کہا جنہیں معرفت الہی ملی اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ بے شک وہ ذات الہی ہی ہے جو دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرتی ہے۔ دوستو، آج جس شخص کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی مشہور یورپی موسیقار ہیں جن کا نام ہے مائک جانکی، یعنی جرمن کے مائیکل جیکسن، پاپ موسیقی کا بے تاج بادشاہ۔ جرمن تاریخ میں جن کے گانوں کے البم نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے، خود ہی گانے لکھتے اور خود ہی گاتے۔ شہرت، عزت، دولت اور مقبولیت ان کے گھر کی لونڈی تھی، مگر اچانک ایک خواب نے ان کی کایا پلٹ دی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام قبول کر بیٹھے، صوفی بن گئے اور اب قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مائک جانکی نے جب موسیقی کو خیر آباد کہہ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو ان کے چاہنے والوں پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں ایک متوسط درجے کی جرمن فیملی میں پیدا ہوا۔ مجھے اسکول کے زمانے میں موسیقی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ میں خود ہی پیسے جمع کر کے آلات موسیقی خریدنے لگا، پھر میں نے خود ہی گیت لکھنے اور گانے شروع کیے۔ کچھ عرصے بعد مجھے کافی مقبولیت ملی تو ایک پارٹنر کے ساتھ مل کر ہم نے میوزک کمپنی کھول لی۔ جلد ہی ہمیں ایک کانٹریکٹ بھی مل گیا۔ اس کے بعد تو گویا تانتا ہی بن گیا۔ بعد ازاں ہم نے ایک البم بھی ریلیز کی جو جرمن تاریخ کی مشہور ترین البم میں سے ایک ثابت ہوئی۔ اس نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہم نے جرمنی کے ہر شہر میں کنسرٹس کیے، جبکہ ایم ٹی وی پر بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، شہرت و مقبولیت میں اوج ثریا پر پہنچا ہوا تھا۔ اس دوران ایک حادثہ ہوا۔ میں اپنے اسٹوڈیو کی طرف جا رہا تھا کہ میری کار خوفناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں اگرچہ بری طرح زخمی ہوا لیکن جان بچ گئی۔ حادثے کے بعد میں نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی کہ کیا میں صحیح سمت میں درست ڈگر پر چل رہا ہوں۔ خدا کی ذات پر مجھے شروع سے ایمان تھا، میں اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن آفیشیلی میں کسی مذہب سے وابستہ نہیں تھا۔ حادثے کے بعد میں نے خدا کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کیا، بلکہ میری تحریروں کا محور بھی اب اسی کی ذات پاک تھی۔ میں نے اسے کئی خطوط لکھے اور جواب کا منتظر رہا۔ بہرحال اس حادثے نے مجھے اپنے بارے میں متفکر کر دیا تھا۔ اس دوران ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب نے میری کایا پلٹ دی اور میں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ ایک رات انہی تفکرات میں مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اپنی بالکنی پر جا کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف چاند کو دیکھنے لگا اور خدا کے بارے میں سوچنے لگا، یہ سب کس مقصد کے لیے بنائے ہیں؟ اس کائنات کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ کافی دیر تک اسی بات پر سوچتا رہا، جس بنا پر میں دیر سے سو گیا۔ پھر ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑے شہر کے قریب کھڑا ہوں جہاں گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کوئی کار یا جدید سواری نہیں۔ اس شہر کے چاروں اطراف ایک فصیل ہے۔ میں اس فصیل کے باہر صحرا میں ہوں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہینڈسم آدمی میری طرف آتا ہے جس کے بال کالے اور ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے لاٹھی سے ریت پر سبحان اللہ لکھ دیا۔ یہ ایک ایسا کلام تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت عربی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اس دوران تقریباً 2 گھنٹے تک چیختا چلاتا اور روتا رہا۔ اس دوران میرے پاس کسی کا فون آیا۔ میں نے کالر سے معذرت کی کہ میں اس وقت بات چیت نہیں کر سکتا، میں نے ایسا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے کئی دوستوں اور جاننے والوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس خواب میں تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ بات دل کو بھی لگی۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا۔ تھوڑے ہی دن بعد رب نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میں جرمنی کے شہر ایچن کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان مجھے گلے لگانے لگے اور بڑی محبت کا اظہار کیا تو میرے دل کے تمام داغ دھل گئے اور غبار چھٹ گئے۔ اب میں اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں۔ میں موسیقی کا سٹار تھا، میرے پاس ڈالروں کی بہتات تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان چیزوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی حقیقی سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ میں اسلام کی نعمت سے نوازنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے درست سمت کی طرف میری رہنمائی کی۔
اب میں 1.5 ارب مسلمان کمیونٹی کا حصہ ہوں، میرے اربوں بھائی بہن ہیں۔ اس سے پہلے میں تنہا تھا، اب میں قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قبول اسلام کے بعد میرا طرز عمل اور فکر یکسر بدل گیا ہے۔ اسلام نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ تمام غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کریں، اپنے مقصد کے بارے میں سوچیں۔ اگر وہ درست سمت میں مثبت انداز سے فکر کریں گے تو وہ ضرور اسلام قبول کر لیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ ہمارے اس چینل دا اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔